ہمارے یہاں شہروں کے اندر بالخصوص جانوروں کی ماشاءاللہ بہت خدمت کی جاتی ہے، مختلف طرح سے جانوروں کو زیب و زینت کا سامان وغیرہ بھی پہنایا جاتا ہے۔ تو ان سامان کا کیا کرنا چاہیے؟ جو گلے میں ہار پڑے ہوئے یا دیگر رسی وغیرہ جانور کے گلے میں ہوتی ہے، تو اس کا حکم یہی ہے کہ ذبح سے پہلے ان چیزوں کو جو ہے اتار دیا جائے۔ اور جس طرح جانور کو جب ذبح کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے آدمی کے کام کی نہیں رہی، تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ کسی فقیر کو دے دینی چاہیے، اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ قربانی کا جانور لے کر آ گیا، پھر خدا نخواستہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا اور جانور آپ قربانی کا ان مخصوص ایام کے اندر ذبح نہیں کر پائے، تو اب اس جانور کا کیا کیا جائے گا؟ قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس صورت حکم شرع یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ جانور لے کر آتا ہے قربانی کے لیے اور ایام قربانی گزر جاتے ہیں، وہ جانور کو ذبح نہیں کر پاتا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کو زندہ ہی صدقہ کر دیا جائے۔ جو بھی بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، شریف فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو یہ جانور جو ہے زندہ زندہ جو ہے آپ اس کو دے دیں اور اسے صدقہ کر دیں، تو آپ کی طرف سے یہ گویا کہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ میں اس کو ذبح کر دوں، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دوں، تو اب اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم شرع اب یہی ہے کہ اس کو زندہ ہی تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر بھی اگر کوئی بندہ اس جانور کو ایام قربانی گزر جانے کے بعد ذبح کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس پر لازم ہے کہ زندہ جانور اور کٹے ہوئے جانور کے درمیان قیمت کا جو فرق ہے، اس قیمت کے فرق کو جو ہے گوشت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صدقہ کرے، یہ سارا گوشت بھی صدقہ کرے گا۔ اور زندہ جانور اور کٹے ہوئے جانور کے ریٹ میں جو فرق آیا ہے، مثلا زندہ جانور 2 لاکھ کا تھا، اب کٹنے کے بعد اس کی مالیت 1.5 لاکھ بنتی ہے، تو یہ 50,000 کا جو ڈفرینس ہے وہ مال بھی 50,000 روپے کی صورت کے اندر وہ صدقہ کرے گا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس جانور کو ہم مزید پال لیتے ہیں 1 سال اور اگلے سال اس کی قربانی کریں گے، تو اگلے سال میں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ حکم شرع یہی ہوگا کہ اس جانور کو زندہ صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر اب بھی قربانی آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، شرائط قربانی آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو اب نئے سرے سے دوسرا جانور لا کر اسے ذبح کرنا ایام قربانی میں آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں اگر قربانی کی جائے تو قربانی مکروہ ہو جاتی ہے، تو یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ قربانی کا تعلق جو ہے، جیسے کہ عرض کیا، قربانی کا ایک مخصوص وقت ہے کہ 10 کی صبح صادق سے لے کر 12 کی غروب آفتاب سے پہلے لگ جو قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رات میں قربانی کرتا ہے اور لائٹنگ وغیرہ کا اچھا انتظام ہے اور بآسانی جو ہے اس روشنی کے اندر جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہو، ہر چیز واضح طور پر دکھائی دے رہی ہو روشنی کے اندر، تو اس صورت کے اندر قربانی کرنا رات کے اندر بھی مکروہ نہیں ہے۔ جب قربانی کا وقت شروع ہو گیا، عید کی نماز شہر میں ادا کر لی گئی، تو آپ اسی دن رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، اگلے دن یعنی 11 تاریخ کو بھی رات کو آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے اندر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر عید کے تیسرے دن بھی غروب آفتاب سے پہلے اگر جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی قربانی درست طور پر جو ہے ہو جائے گی۔ رات کے اندر جو قربانی کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ رات میں روشنی کا پہلے مناسب انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب چونکہ سارے معاملات تبدیل ہو چکے، رات میں بھی دن کا سما بن جاتا ہے، تو اگر کوئی بندہ رات کے اندر قربانی کرتا ہے اور جانور صحیح طور پر ذبح ہو جاتا ہے روشنی کے اندر، تو قربانی بالکل درست ہو جائے گی۔